اور ہم تمامی اپنے آقا سید کونین سرور کونین فخر انبیاء خاتم الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ معراج شریف کے اجتماع میں شریک ہیں، اور آقا حضور کے معراج کا جشن ہو تو ذرا جشن کی طرح ہمیں درود و سلام بھی پڑھنا ہے، اور یہ سمجھ کے، یہ سوچ کے، یہ عقیدہ، یہ نظریہ رکھ کے پڑھنا ہے کہ ہم سلام پڑھتے ہیں، آقا حضور سلام سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اسی محبت سے، اسی جذبے سے آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا پھر پڑھیے نا صلی اللہ علیہ یا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر، سارے میرے نبی کے نعت خوان بن جائیں، آقا حضور کی ثنا کرنے والے بن جائیں، آقا حضور کے ترانے پڑھنے والے بن جائیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر، ہر زبان ہلنی چاہیے، ہر زبان بولنی چاہیے، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ جس کا عقیدہ ہے، جس کی محبت ہے، جس کی چاہت ہے، میرے آقا جیسا کوئی نہیں ہے، نہ میرے آقا جیسا کوئی آیا ہے، نہ کوئی میرے آقا جیسا ہے، نہ قیامت تک کوئی میرے آقا جیسا آ سکتا ہے۔ وہ لازمی زبان لائے گا، آپ سا دونوں جہاں کیوں جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، سینے سے ٹلا کے بولو سبحان اللہ۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ سب میرے ہیں، جب کہا قبر میں سرکار پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا، جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی۔ میں رک کے پھر پیچھے جاتا ہوں۔ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ سب میرے ہیں، یہاں پہ علماء نے لکھا کہ قبر میں جانے والے لوگوں کی دو حیثیتیں ہیں۔ کتنی جی؟ ساتھ میرے بولنا، کتنی حیثیتیں ہیں جی؟ قبر میں جانے والے لوگوں کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک تو یہ، سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا، ایک تو یہ کہ بندہ قبر میں جائے گا، فرشتے سوال کریں گے مر ربو کا، رب کون ہے؟ ما دینو کا، دین کیا ہے؟
ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دوسری حیثیت یہ ہے، فرشتے پوچھیں گے مر ربو کا، رب کون ہے؟ ما دینو کا، دین کیا ہے؟ تیسرا سوال کرنے کی فرشتوں کو ضرورت نہیں پڑے گی، میرے آپ کے آقا خود فرمائیں گے فرشتوں اسے چھوڑ دو، اپنا غلام ہے۔ یہ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ جب کہا قبر میں سرکار نے یہ، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نگیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نگیروں نے مجھے ہاتھ لگایا، یعنی محبوب و محب کا نہیں کوئی ثانی۔ بولیے سبحان اللہ، جملہ سمجھ کے بول رہے ہیں، سمجھ آئے تو تب بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ یعنی محبوب و محب کا نہیں کوئی ثانی، یعنی محبوب و محب کا نہیں کوئی ثانی، ایک کاج سے میں نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کاج سے میں نہیں ایک کا۔ میرے لائق کے ساتھ عظیم و تکریم جمیع حضرات احباب، میرے آقا حضور سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میرے آقا کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ احباب گرامی القدر، کوئی لمبا چوڑا ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، مقصد آقا حضور کے معراج پہ ہم سب کی حاضری لگ جائے تو انشاءاللہ حاضری ہی مقصود ہوگی، کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، آپ نے ذہن حاضر رکھنا ہے، سارے نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو چار، کسی کو 10، کسی کو 20، کسی کو 100، کسی کو 200، کسی کو 400۔ ہر نبی کو رب نے معجزے دے کے بھیجا، ہر نبی کو رب نے معجزے دے کے بھیجا، پر میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، فخر کون و مقام، میرے آپ کے آقا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے 1، 2، 5، 10، 15، 20، 100، 200، 400، 500 نہیں، بلکہ میری اور آپ کے آقا کو رب نے سر سے لے کے پاؤں تک سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا ہے، سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا۔ اسی لیے میرے عقیدے کے امام، امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، میرے مصطفیٰ کا عاشق، کشتہ عشق رسول، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے، پڑھنا ہے ساتھ مل کے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو، مل کے آواز آنی چاہیے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرے آقا خود معجزہ بن کے آئے۔ باب گرامی القدر،
میرے اور آپ کے آقا کو رب قدیر نے، مالک لم یزل نے سر سے لے کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی لیے میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا اٹھنا معجزہ، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ، میرے نبی کا کلام کرنا معجزہ، میرے نبی کا گفتگو کرنا معجزہ، میرے نبی کی بارگاہ میں درختوں کا چل کے آنا معجزہ، میرے نبی کی بارگاہ میں پتھروں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، میرے نبی کی بارگاہ میں جانوروں کا کلام کرنا معجزہ، جانوروں کا شکایت کرنا معجزہ، درختوں کا کلمہ پڑھنا معجزہ، درختوں کا چل کے آنا معجزہ۔ باب گرامی القدر 1 2 4 10 نہیں، میرے آپ کے آقا کو رب نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور توجہ فرمائیے، خاص توجہ ہے جی آپ کی، اب میں سمجھوں گا توجہ آپ کی ہو گئی ہے میری طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جمعہ شریف کو آپ نے جمعہ شریف کو آپ نے کچھ میں نے گزارشات کی تھی پچھلے جمعہ شریف کے اجتماع میں، جو لوگ تھے کچھ سائنس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، وہ آج نہیں کروں گا، جنہوں نے سن لیے توجہ کیجئے۔ اللہ نے اپنے سونے محبوب کو معراج کروائی کیوں؟ علماء کرام نے، بزرگوں نے اس کی 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک تو وہ سائنس والی بات جو جمعے کو آپ نے سن لی ہے، وہ ریکارڈ ہو گئی ہے، وہ اب جس نے سننی ہو وہ نیٹ پہ سن سکتا ہے۔ نمبر 1، زمین اور آسمان کا آپس میں مکالمہ ہو گیا۔ زمین نے کہا میں افضل، آسمان نے کہا میں افضل۔ آسمان نے زمین سے کہا کہ تارے میرے اوپر، چاند میرے اوپر، سورج میرے اوپر، عرش میرے اوپر۔ نہ ایسے نہیں، ایسے توجہ رکھ کے بولنا ہے، اور جب اشارہ میں کروں تو آپ نے سبحان اللہ کی صدا لگانی ہے۔ چاند نے کہا سورج میرے اوپر، چاند میرے اوپر، ستارے میرے اوپر، سدرہ میرے اوپر، عرش میرے اوپر، سدرہ میرے اوپر، بیت المعمور میرے اوپر، فرشتے میرے اوپر، فرشتوں کا استاد میرے اوپر۔ تو کس طرح اعلیٰ ہے؟ زمین نے کہا ہاں چاند تیرے اوپر ہے، سورج تیرے اوپر ہے، ستارے تیرے اوپر ہیں، فرشتے تیرے اوپر ہیں، عرش تیرے اوپر ہے، سدرہ تیرے اوپر ہے، بیت المعمور تیرے اوپر ہے، سب کچھ تیرے اوپر ہے، جنت تیرے اوپر ہے، فرشتے تیرے اوپر ہیں، نبی رسول تیرے اوپر ہیں۔ پر آج سن، جو چیز میرے اوپر ہے وہ چیز ہے جس کے صدقے اللہ نے تجھے بھی بنایا ہے، سب کو بنایا ہے۔ زمین نے پوچھا کہ ہاں بول، تیرے اوپر سونے مدینے والے کا روزہ ہے؟ توجہ ہے جی آپ کی؟ تیرے اوپر آمنہ کے چاند کا روزہ ہے۔ آسمان کو لگام مل گئی، آسمان چپ ہو گیا، چپ کا تالا لگ گیا، کیونکہ سرکار کا روزہ تھا جو نہیں۔ اس لیے اللہ نے زمین بنائی ہے، میرے آپ کے آقا کے صدقے سے بنائی ہے۔ اللہ نے آسمان بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے مشرق بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے مغرب بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے جنوب بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے شمال بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے تخت و سرا بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ اللہ نے عرش اولا بنایا، تیرے میرے نبی کے صدقے بنایا۔ فرشتے بنائے تیرے میرے نبی کے نور سے، چاند بنایا تیرے میرے نبی کے نور سے، سورج بنایا تیرے میرے نبی کے نور سے، ستارے بنائے تیرے میرے نبی کے نور سے۔ اللہ نے کل کائنات کو میرے آپ کے آقا کے صدقے سے بنایا ہے۔ آسمان کو تالا لگ گیا، آسمان کو چپ کا تالا لگ گیا، کہا جی سب کچھ تو میرے اندر ہے پر آمنہ کا چاند نہیں ہے۔ یہ بات زمین ہے کہ تو مجھ سے افضل ہے، کہ تیرے اندر آمنہ کا چاند ہے، مدینے کا سلطان ہے۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ آسمان نے رب کی بارگاہ میں کی شکایت، عرض کی ربا آج زمین نے مجھے تانا مارا ہے، آج زمین نے مجھے بولنا ہے، زمین نے مجھے تانا مارا ہے کہ تیرے اندر سب کچھ ہے، اللہ کا محبوب نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا روزہ نہیں ہے، میں تجھ سے افضل ہوں، میں تجھ سے شان والی ہوں۔ تو مالک نے فرمایا کہ آسمان یہ بات تو ہے، زمین شان والی تو ہے، شان والی تو زمین ہے،
اس لیے کہ جس کے صدقے میں نے کل کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں نے سب کچھ بنایا، جس کے صدقے میں نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، اگر محبوب بنانا مقصود نہ ہوتا، میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، محبوب بنانا مقصود نہ ہوتا، پوری کائنات نہ بناتا، پوری کائنات کو تخلیق نہ کرتا، اگر نبی رسول بنے ہیں سونے کے صدقے بنے ہیں، پوری کائنات بنی ہے سونے کے صدقے بنی ہے، آسمان یہ بات تو ہے زمین تجھ سے اعلیٰ ہے، زمین تجھ سے افضل ہے، اس لیے کہ زمین میں میرا سونا محبوب جو رہتا ہے۔ چاند آسمان نے عرض کی ربا میری بھی خواہش ہے کہ زمین کے تانے کا جواب بھی میں نے دینا پڑے گا مجھے، یا اللہ زمین نے مجھے تانا مارا، جواب تو میرے پاس ہونا چاہیے نا۔ تو مالک نے فرمایا کہ آسمان غم نہ کر، مچل کے بول رہے ہیں سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا آسمان غم نہ کر، وہ پریشان کیوں ہوتا ہے، وہ دل چھوٹا کیوں کرتا ہے، ایک وقت آئے گا، ایک رات آئے گی، ایک موقع آئے گا، میں سونے کو بلاؤں گا، سونا تیری چھاتی پہ قدم لگائے گا، سونا عرش پہ آئے گا، سونا سدرہ پہ آئے گا، سونا تیرے اوپر آئے گا، فرشتوں کو نماز پڑھائے گا، پھر تو زمین کو کہنا زمین اب بول، میری شان جیسی تیری شان ہے، سونا میرے اوپر آ گیا ہے۔ اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں۔ جب میرے آقا گئے آسمان پہ، آسمان کو موقع مل گیا، آسمان کے پاس موقع آ گیا، زمین اب بتا تو شان والی کہ میں شان والا۔ پہلی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ میرے آقا حضور سید کونین علیہ السلام کے معراج کے حوالے سے جو تاریخیں ہیں، بعد نے لکھا 51 سال، بعد نے لکھا 52 سال، بعد نے لکھا 53 سال، جو روایت بھی ہے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی وصال ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام حضرت خواجہ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ دو دیواریں تھیں میرے آقا حضور کے آگے، جب مشرک تکلیف دینے آتے دونوں آگے کھڑے ہو جاتے، دونوں ان کو جناب جواب دیتے، ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ پاک، ایک خواجہ سیدنا ابو طالب پاک، دونوں دیواریں تھیں، جب دونوں کا وصال با کمال ہو گیا، دونوں دنیا سے چل بسے، اللہ کے پاس چلے گئے، اب کافروں کو موقع مل گیا، کافر طرح طرح کی تکلیفیں دیتے میرے آقا کو، تکلیفیں دیتے، اذیتیں دیتے، کبھی آگے اوجری ڈال دیتے میرے مصطفیٰ کے اوپر، کبھی میرے مصطفیٰ کے رستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی گڑھے کھودتے، کبھی جناب کیا سے کیا تانے مارتے، کبھی کیا سے کیا باتیں کرتے، کبھی طائف کے میدان میں پتھر مارتے، نوجوانوں کو، بدماش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے، چلو اس کو پتھر مارو، میرے مصطفیٰ کو پتھر مارتے، میرے مصطفیٰ کو تکلیفیں دیتے۔ جب یہ ساری تکلیفیں ہوئی میرے آقا پریشان ہوئے، میرے آقا غمزدہ ہوئے، میرے مصطفیٰ پریشان ہوئے، اللہ کریم نے دیکھا میرا سونا پریشان ہے، میرا سونا غمزدہ ہے، خدیجہ بھی چلی گئی ہے، ابو طالب بھی چلا گیا ہے، اب زید اس کا حالی ہے، اب میرا سونا پریشان ہو گیا۔ رب نے فرمایا سونے آ جا میری بارگاہ میں دیدار کرنے کے لیے۔ موسیٰ کہتے رہے ربا دیدار کروا دے، ربا دیدار کروا دے، ربا دیدار کروا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی لن ترانی لن ترانی لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ عرض کی ربا میں نہیں دیکھ سکتا یا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، ایک ہوگا آمنہ کا لال، ایک ہوگا آمنہ کا لال، ایک ہوگا عبداللہ کا در یتیم، ایک ہوگا مدینے کا سلطان، ایک ہوگا نبیوں کا شہنشاہ، ایک ہوگا نبیوں کا خاتم، وہ کہے گا نہیں۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ دکھا، وہ کہے گا نہیں یا اللہ اپنا آپ دکھا، یا اللہ اپنا دیدار کروا، یا اللہ اپنے جلوے دکھا، یا اللہ اپنی زیارت کروا، وہ نہیں کہے گا، بلکہ میں خود جبریل کو بھیجوں گا، 70,000 فرشتے لے کے، لاکھوں فرشتوں کا جرمٹ دے کے جبریل کو بھیجوں گا، جبریل جائے گا میرے سونے کو لے کے آئے گا، میں خود سونے کو بلاؤں گا دیدار کروانے کے لیے، جلوے دکھانے کے لیے۔ باب گرامی القدر ایک وجہ تو علماء نے وہ لکھی، دوسری یہ لکھی کہ میرے آقا کو جب تکلیفیں دی نا کافروں نے، میرے آقا کا تھوڑا سا دل افسردہ ہوا، سرکار تھوڑے سے پریشان ہوئے، تو مالک نے بلا لیا اپنے پاس،
سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے۔ مالک نے بلا لیا اپنے پاس کہ سونیا پریشان نہ ہونا، سونیا غم نہ کرنا، سونیا بات کو دل پہ نہ لینا، وہ کافر جو مرضی کرتے ہیں کرنے دیں انہیں، سونیا تیرا مقام میری بارگاہ میں جو ہے وہ تو دیکھ ذرا آ کے۔ یہ دو وجہ علماء نے لکھی ہیں سرکار کو معراج کروانے کی۔ خاص توجہ ہے جی آپ کی؟ توجہ ہے جی آپ کی؟ میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ عرض کروں تاکہ اور آپ کا ذوق تھوڑا دوبالا ہو جائے گا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ۔ ایسے نہیں ہاتھوں کو بلند کر کے سینوں کا زور لگا کے آقا حضور کے معراج کے جشن میں بیٹھ کے محبت سے بولنا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونے ان کے پیارے غلاموں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، آقا حضور کے معراج کے تذکرے سننے والوں، آقا حضور کے جشن میں آنے والوں، آقا حضور سے پیار کرنے والوں، آقا حضور سے پیار کی باتیں سننے والوں۔ میں یہاں پہ اگر یہ بات بھی کہوں نا تو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو بھی آئے گا، مجھے بھی آئے گا۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ اللہ کافروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے وہ کیا کرتے ہو تکلیفیں دے رہے ہو میرے سونے کو، تو ہجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں ویکھ کے چان شرماوے۔ اگر طبیعت آپ کی مان رہی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ طبیعت ہے تو بولنا ہے سبحان اللہ، مجھے دکھانے کے لیے طبیعت ہے اور جشن کے ساتھ خوش آپ ہو رہے ہیں تو بولیں سبحان اللہ۔ اعظم چشتی فرماتے ہیں تو میرا محبوب نے ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چنے شرما وے تیرا تے او دل جڑ جاوے جے سونا رخ تھی نقاب گھٹا جے جاوے او سونا سیر چمنے دے سارا گلشن سی سے نواوے تے جے پاوے او سونا ہاتھ بلانو ہاتھ نال بھلان رل جا جے پاوے او سونا ہاتھ بلانو ہاتھ نال بھلان رل جا ہوے تے اعظم ایڈا او سونا مائے سانو کدھر نظر نہ آیا۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا سرکار کو لینے کے لیے۔ کس کو بھیجا جی؟ فرشتوں کا استاد۔ اب محبوب کو رب نے بلانا تھا، محبوب کو دیدار کروانا تھا، شان والا محبوب، پروٹوکول بھی تو شان والا ہونا تھا نا۔ سواری بھیجی براق، جو جمعے کو آپ نے سن لیا تھا براق کی آواز۔ آقا حضور فرماتے ہیں کہ براق آیا سفید رنگ کا جانور، خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا، نام اس کا براق تھا، بڑا سونا نورانی جانور تھا۔ اس کی رفتار کتنی زیادہ تھی، رفتار سنیے میرے آقا کی سواری کی رفتار اتنی زیادہ، علماء نے لکھا جہاں پر اس کی پہلی نظر وہاں اس کا پہلا قدم۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں براق پہ سوار ہوا، براق پہ بیٹھا تو جبریل نے براق کی مہار کو پکڑا، براق کی لگام پکڑی۔ میں نے جبریل سے کہا جبریل آ کے میرے ساتھ بیٹھ، سفر کا ساتھی جو ہے وہ سفر کا ساتھی بنا تو پورا ساتھی بن، ساتھ میرے بیٹھ، آگے بیٹھ رہے پیچھے بیٹھ جا۔ جبریل نے عرض کی آقا نا نا نا، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے جی۔
اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا جبریل سفر کا ساتھی بنا ہے، آگے آگے بیٹھ جا یا پیچھے بیٹھ جا، سفر تو نے میرے ساتھ کرنا ہے، جانا تو نے میرے ساتھ ہے، لے کے مجھے تو نے جانا ہے، میرے ساتھ ساتھی بن، یا آگے بیٹھ جا براق پہ یا پیچھے بیٹھ جا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ نا 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 نا، یا رسول اللہ میں نہ آپ کے آگے بیٹھوں گا نہ آپ کے پیچھے بیٹھوں گا، ایک دور آئے گا شاید کوئی معراج بیان کرنے والا یہ بیان کر دے کہ جبریل نبی کے آگے بیٹھا، جبریل نبی کے پیچھے بیٹھا، جبریل نبی کے برابری پہ بیٹھا، جبریل نبی کے برابر ہو گیا، برابر ہو گیا، برابر ہو گیا۔ یا رسول اللہ اس لیے میں آپ کے آگے پیچھے نہیں بیٹھوں گا، آپ کی سواری کی لگام پکڑ کے آگے آگے جاؤں گا، غلام بن کے جاؤں گا، نوکر بن کے جاؤں گا، تاکہ قیامت تک کے لیے جب کوئی معراج بیان کرنے والا مولوی معراج بیان کرے، خطیب معراج بیان کرے، پیر معراج بیان کرے، وہ یہ نہ کہہ سکے جبریل نبی کے برابر بیٹھ کے گیا تھا، بلکہ برملا یہ کہہ دے جبریل نبی کی بارگاہ میں آیا تھا، جبریل نبی کا نوکر بن کے آیا تھا، نوکر بن کے آیا تھا۔ اب جبریل سرکار فرماتے ہیں بیٹھ گیا، براق جا رہا، براق کی رفتار آپ نے سن لی ہے کتنی، پہلی نظر پہلے آسمان پہ، پہلا قدم پہلے آسمان پہ، پہلی نظر پہلے آسمان پہ، پہلا قدم بولنا ہے آپ نے، پہلا قدم پہلے آسمان۔ سرکار فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں جا رہا ہوں جا رہا ہوں، راستے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میں گزرا رہا تو میں نے کیا دیکھا، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، فرمایا میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ کرنی ہے جی آپ نے، براق کی رفتار آپ نے سنی کتنی تیز رفتار سواری ہے، اور سرکار جا رہے ہیں ہوا میں، براق ہوا میں جا رہا ہے، خلا مٹی نیچے وہ جناب پتھر جن کو سلیپیں ہم کہتے ہیں، اور نیچے قبر کے اندر موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، منو مٹی کے نیچے جناب کلیم اللہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا حضور نے دیکھ لیا، پہچان بھی لیا، دیکھ بھی لیا، اور بتا بھی دیا کہ میں نے دیکھا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے۔ یار مثال کے طور پہ سمجھیے کہ ہم اگر موٹر وے پہ گاڑی چڑھائیں، گاڑی ہم ڈرائیو کر رہے ہوں، 120 کی سپیڈ پہ گاڑی ہو، موٹر وے کے کنارے پہ، روڈ کے کنارے پہ ہمارا بھائی کھڑا ہو، جگری یار کھڑا ہو، دوست کھڑا ہو، استاد کھڑا ہو، جتنا مرضی قریبی کوئی ساتھی دوست کھڑا ہو، آپ اسے نہیں پہچان سکیں گے، ہمیں نہیں پتا چلے گا کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا۔ وجہ یہ ہے 120 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہی ہے، نہیں پتا چلتا یار 120 کہاں پہ، براق کہاں پہ۔ آقا حضور نے دیکھ لیا موسیٰ ہیں، قبر موسیٰ کی ہیں، موسیٰ اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ توجہ فرمائی، یہ میرے نبی کی سیر تھی۔ جب میرے نبی کی سیر کسی کی عقل کے ٹکوسلے میں نہیں آ سکتی تو میرے نبی کا سفر کس کی عقل میں آ سکتا ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں میں گیا، مسجد اقصیٰ میں پہنچا، آگے سارے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول کھڑے ہیں، سارے استقبال۔ اب سنیے، آقا حضور فرماتے ہیں کہ موسیٰ کی قبر سے گزرا، موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، موسیٰ وہاں استقبال کر رہے تھے۔ اندازہ فرمائیے کہ براق اتنی تیز رفتار سواری ہے، اس کا مطلب ہے کہ براق کی رفتار کم ہے، نبی کی رفتار زیادہ ہے۔ اب پروٹوکول دیکھیے، اللہ نے جبریل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرافیل کو، علماء نے لکھا کہ 3 فرشتوں کو اللہ نے بڑے جو افسر تھے ان کو بھیجا، وہ آئے، ان کے ساتھ 1 لاکھ فرشتہ آیا۔ آج کل پروٹوکول جناب کوئی 10-20 پولیس والے پروٹوکول میں کسی کو مل جائیں، کسی کو جناب 100 آرمی والے مل جائیں، اپنے آپ سے جناب بندہ باہر ہو جاتا ہے کہ میرا پروٹوکول، دیکھ نبیوں کے سلطان کا پروٹوکول۔ جبریل کے ساتھ 1 لاکھ، میکائیل کے ساتھ 1 لاکھ، اسرافیل کے ساتھ 1 لاکھ فرشتہ، جو 1 لاکھ تھا ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 1 لاکھ فرشتہ، لاکھوں فرشتے، کروڑوں فرشتے اللہ نے بھیجے اپنے محبوب کے پروٹوکول کے لیے۔ یا اللہ پروٹوکول ہوگا کیسا، یا اللہ پروٹوکول کیسا ہونا چاہیے؟ مالک نے فرمایا مکے سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک 2 لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ، وہاں سے آسمانوں تک، سدرہ تک 2 لائنیں بنا کے کھڑے ہو جاؤ۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا مرضی تمہاری،
سارے علماء نے لکھا ہے جب میرے آقا گزر رہے تھے، میرے آقا جا رہے تھے، میرے آقا سفر کر رہے تھے، ادھر والے بھی فرشتے پروٹوکول کے لیے کیا پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ ہے سلام علیک، یا حبیب اللہ ہے سلام علیک۔ توجہ کیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا، وہاں پہ نبی رسول آگے کھڑے ہیں، استقبال سب نے کیا میرا۔ جب استقبال ہو گیا تو میں جا کے پہلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ کون سی صف میں جی؟ مصلی پہ سرکار نہیں کہ پہلی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آگے بڑھیے، مصلی پہ جائیے۔ آقا حضور نے فرمایا کہ جبریلہ جناب آدم پیچھے کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ کی صدا نہیں چاہیے۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین نے فرمایا اور جبریل حضرت آدم ابو البشر پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت نوح پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت ابراہیم پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت اسماعیل پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت داؤد پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت موسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہیں، میں کیسے آگے چلا جاؤں؟ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے جبریل نے تیرے میرے آقا کے بازو سے پکڑ کے میرے آقا کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ آج نہ آدم آگے جائیں گے، نہ نوح آگے جائیں گے، نہ شیش آگے جائیں گے، یا یانس آگے جائیں گے، نہ ابراہیم آگے جائیں گے، نہ اسماعیل آگے جائیں گے، نہ موسیٰ آگے جائیں گے، نہ عیسیٰ آگے جائیں گے۔ یا رسول اللہ آج آگے کوئی نہیں جائے گا۔ آقا جی مصلی پہ کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھائیے، امامت کروائیے اور زمانے کو بتا دیجئے، قیامت تک آنے والے غلاموں کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سلطان بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہاں پہ نبی بھی، رسول بھی، جبریل بھی ساتھ، سارے میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ، پڑھنا ہے جی پڑھنا ہے، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے اقصیٰ دے وچ آقا میرے پڑھ کے نمازاں پچھے تیرے نبیاں نوی کہنا پیا، نبیاں نوی کہنا پیا، آقا تیرے جیا جھوم کے بولیے، نبیاں نوی کہنا پیا، آقا تیرے۔ اللہ اللہ میرے آقا رحمت کونین، سید کونین، سرور کونین، خاتم الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، میرے آقا حضور نے نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی میرے آقا حضور نے۔ جب آقا حضور نے سلام پھیرا، آقا حضور نے بددعا کا مکھڑا نبیوں کی طرف کیا۔ اب سارے نبیوں نے خطبے دیے، اپنے اپنے خطاب کیے، اپنے اپنے خطاب کیے۔ سب سے اینڈ میں میرے آقا نے خطاب کیا۔ آقا حضور نے فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا ہے، جس اللہ نے مجھے امتوں کے سردار امت عطا فرمائی ہے، جس اللہ نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا، اللہ دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے نبیوں کا، اللہ نے مجھے امام بنا دیا ہے۔ آج میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، نبیوں کا امام بناؤ، مجھے سردار امت رب نے دی ہے، مجھے نبیوں کا خاتم رب نے بنایا ہے۔ پر آقا حضور فرماتے اللہ فخرہ میں فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا،
بہت بڑی بات ہے، نبیوں کا امام ہونا بہت بڑی بات ہے، اللہ کا دیدار کرنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا بہت بڑی بات ہے۔ پر آقا فرماتے ہیں لوگوں میں فخر نہیں کرتا۔ آقا جی فخر کیوں نہیں کرتے؟ آقا فخر کر لینا، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کی امت ساری امتوں کی سردار ہے، آپ معراج کے سفر پہ جا رہے ہیں۔ آقا حضور فرماتے ہیں اگر میرا یہی مقام ہوتا تو فخر کرتا نا، اگر یہاں میرا مقام ختم ہو جاتا تو فخر کرتا نا، میرا مقام یہاں پہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے نا۔ اب میں نے نبیوں کو نماز پڑھائی ہے، نبیوں کا امام بناؤ، جبریل بھی مقتدی بنائے، اب میں براق پہ بیٹھوں گا، پہلے آسمان پہ جاؤں گا، دوسرے آسمان پہ جاؤں گا، تیسرے آسمان پہ جاؤں گا، چوتھے آسمان پہ جاؤں گا، پانچویں آسمان پہ جاؤں گا، چھٹے آسمان پہ جاؤں گا، ساتویں آسمان پہ جاؤں گا، پھر میں سدرہ پہ جاؤں گا، جا کے وہاں پہ فرشتوں کو نماز پڑھاؤں گا، لیکن لا فخر میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ فخر کر لیجئے نا، آپ سدرہ پہ پہنچ گئے ہیں، آپ ملائکہ کے امام بن گئے ہیں، بیت المعمور میں آپ نے امامت کروائی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر یہ مقام ہوتا تو میں فخر کرتا نا، اگر یہاں ختم ہوتا تو فخر کرتا نا۔ آقا حضور فرماتے ہیں اب میں یہاں سے آگے جاؤں گا، سدرہ پہ جاؤں گا، لا مقام پہ جاؤں گا، اللہ کے عرش پہ جاؤں گا۔ میں رک کے جملہ عرض کروں، آقا حضور سید کونین علیہ السلام چوتھے آسمان پہ سرکار پہنچے۔ اب تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں لمبا چوڑا خطاب کروں، بس اینڈ کی طرف میں جانے لگا ہوں۔ آقا حضور چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آقا حضور نے ایک فرشتہ دیکھا، بڑا غمگین فرشتہ، غم میں ڈوبا ہوا، آنکھوں میں انوار چمک رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آگے اس کے بہت بڑا ایک تخت ہے، تخت کے اوپر ایک تھال ہے، فرشتے کی نظر فل تھال پہ جمی ہوئی ہے، ٹکٹکی باندھ کے تھال کو دیکھ رہا ہے، پریشان ہے۔ دائیں نورانی چہروں والے فرشتے، بائیں ڈراؤنی شکلوں والے فرشتے، توجہ فرمانی ہے جی، آپ نے کھڑے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، موت کا فرشتہ ہے۔ تو آقا حضور آگے بڑھے، جبریل نے حضرت عزرائیل کو کہا کہ خاتم الانبیاء آئے ہیں، توجہ کرنی، خاتم الانبیاء آئے ہیں۔ کھڑے ہوئے عزرائیل اٹھ کے سلام کیا، استقبال کیا میرے آقا کا۔ استقبال کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ عزرائیل کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ عزرائیل یہ بتائیے آپ اتنے پریشان غم زدہ کیوں ہیں، پریشان کیوں رہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے میری، موت روح قبض کرنے کی ڈیوٹی ہے میری، آقا جی ڈرتا ہوں کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، اس لیے بڑا پریشان ہوتا ہوں۔ عزرائیل آپ کے سامنے یہ بہت بڑا تخت ہے، یہ تھال ہے، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ موت کا وقت بتاتا ہے کہ فلاں بندے کی موت آ گئی ہے، اس کی روح قبض کرنی ہے۔ جبریل یہ درخت، عزرائیل یہ درخت کیسا ہے؟ بہت بڑے گنے پتوں والا، سبز پتوں والا درخت تھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ درخت کے جتنے پتے ہیں ہر پتے پہ ہر انسان کا نام لکھا ہوا ہے، ہر انسان کے نام والا ایک پتا ہے۔ یا رسول اللہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس کے نام والا پتا زرد ہو جاتا ہے، جب موت کے قریب ہوتا ہے، موت کا وقت اس کا ہوتا ہے، پتا نیچے تھال پہ گر جاتا ہے، اور میں پتا اٹھا کے اگر وہ نیک ہو ان کو پکڑا دیتا ہوں، اگر وہ بد ہو ان کو پکڑا دیتا ہوں، یہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ آقا حضور نے اگلا سوال کیا، فرمایا کہ عزرائیل کیا آپ روح قبض کرنے خود جاتے ہو؟ عرض کیا آقا جب سے یہاں بیٹھا ہوں آج تک یہاں سے اٹھا نہیں ہوں۔ توجہ ہے جی آپ کی، نوکر کی شان سننا، پھر آقا کی شان کا اندازہ خود لگا لینا۔ آقا جب سے یہاں بیٹھا ہوں آج تک یہاں سے اٹھا نہیں ہوں۔ تو اسرائیل پھر روح کیسے قبض کرتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ فرشتے جاتے ہیں نا، نیک کیے بد کیے، جا کے اس کی روح کھینچ کے الگ تک لے آتے ہیں۔ میں چوتھے آسمان پہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے بیٹھے ہاتھ لمبا کر کے اس کی روح کو کھینچ کے نکال لیتا ہوں۔ اب آپ توجہ فرمائیے، اسرائیل ہے کون؟ تیرے میرے نبی کا نوکر۔ اسرائیل ہے کون؟ تیرے میرے نبی کا خادم۔ اسرائیل ہے کون؟ تیرے میرے نبی کے در کا منگتا۔ تیرے میرے نبی کے در کے نوکر کا نام اسرائیل ہے، تیرے میرے نبی کے در کے منگتے کا نام جبرائیل ہے، تیرے میرے نبی کے در کے منگتے کا نام میکائیل ہے، تیرے میرے نبی کے در کے منگتے کا نام اسرافیل ہے۔ نوکر کی شان یہ ہے چوتھے آسمان پہ بیٹھے بیٹھے دنیا کے جس مرضی کونے میں ہاتھ لمبا کر کے روح قبض کر لیتا ہے۔ اب آپ نوکر کی شان اتنی اعلیٰ، آقا کی شان کتنی اعلیٰ ہو گئی؟ آج اگر ہم یا رسول اللہ مدد کہیں تو کیا نوکر چوتھے آسمان سے پوری دنیا میں پھیل کے روح قبض ایک وقت میں اتنی جگہوں پہ کر سکتا ہے، تو کیا
آقا کو مدد کے لیے پکارو، وہ غلاموں کی مدد نہیں کر سکتے۔ عقل کو ہاتھ مارا کرو جناب، ہوش کے ناخن لیا کرو کوئی بات کرتے ہوئے، ممبروں پہ بیٹھ کے، سٹیجوں پہ بیٹھ کے۔ اللہ تعالیٰ میں آقا حضور کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جملہ آقا حضور نے فرمایا کہ اسرائیل میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ حکم ارشاد فرمائیں۔ توجہ ہے جی آپ کی؟ بالکل میں سمیٹنے لگا ہوں، اینڈ کی طرف جانے لگا ہوں میں۔ آقا نے فرمایا کچھ کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ میرے آقا حضور نے فرمایا کہ اسرائیل میرے امتیوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، نبی آئے تو ہمارا سوچیں، دنیا میں رہیں تو ہمارا سوچیں، غاروں میں جائیں تو ہمارا سوچیں، براق پہ بیٹھیں تو ہمارا سوچیں، عرش پہ جائیں تو ہمارا سوچیں، اسرائیل کو ملیں تو ہمارا سوچیں۔ یارو کتنا بے وفا امتی ہے جو سرکار کی عظمت کی بات ہے، لکھی کہاں پہ ہے؟ حوالہ دو اس کا، دلیل دو اس کی۔ یار جب آقا کی شان کی بات آئے وہاں پہ دلیلیں نہیں مانگی جاتی، محبت سے دل کی تختی پہ جملہ نوٹ کیا جاتا ہے۔ ساتھ بندہ امتی بھی کہے، ساتھ بندہ غلام بھی کہے، اور ساتھ یہ کہے کہ یار لکھا کہاں پہ ہے؟ آقا حضور کا ذکر، آقا حضور کی شان لکھی ہوئی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل کے اندر آقا حضور کا پیار ہونا چاہیے۔ سرکار نے فرمایا، ہاتھ اٹھا کے بولیے، آقا حضور نے فرمایا اسرائیل کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا حضور نے فرمایا اسرائیل میری امت کے ساتھ سختی نہ کرنا، بڑی نرمی سے برتنا، بڑی احتیاط سے، ان کو تکلیف نہ ہونے دینا۔ تو اسرائیل نے جو جملہ عرض کیا، آپ کی طبیعت راضی ہو جائے گی سن کے، اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو اب فرما رہے ہیں، آپ تو اب کہہ رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا۔ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ رب کائنات دن میں 70,000 مرتبہ مجھے آرڈر دیتا ہے، اسرائیل میرے سونے کی امت کے ساتھ سختی نہ کرنا، نرمی سے پیش آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے پیار ہے۔ ہماری شکلیں اتنی چنگی نہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، ہمارے کرتوت اتنے اچھے نہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، ہم اتنے سونے نہیں کہ اللہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے۔ کیوں اللہ کو پیار ہے؟ ہم اللہ کے لاڈلے محبوب کی پیاری امت ہیں۔ یار جب امت سے رب کو اتنا پیار ہے تو سونے محبوب سے رب کو کتنا پیار ہوگا۔ توجہ کیجئے جی، میرے آقا حضور فرماتے ہیں اوپر چلا گیا، اللہ کے عرش پہ سرکار گئے، اللہ کا دیدار کیا، فرماتے رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ اب یہ تو بیان کیا جاتا ہے نا، ہم بھی بیان کرتے ہیں، لوگ بھی بیان کرتے ہیں جی سرکار براق پہ بیٹھے، بڑی شان تھی، سرکار کی معراج یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ یہ براق پہ بیٹھنا سرکار کی معراج نہیں ہے، براق پہ سوار ہونا سرکار کی معراج نہیں ہے، مسجد اقصیٰ میں جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، نبیوں کو نماز پڑھانا سرکار کی معراج نہیں ہے، نبیوں کا امام بننا سرکار کی معراج نہیں ہے، پہلے آسمان پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، دوسرے پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، ساتویں پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، سدرہ پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، عرش پہ جانا سرکار کی معراج نہیں ہے، بلکہ سرکار براق پہ بیٹھے، یہ سرکار کی معراج نہیں، یہ براق کی معراج ہے کہ نبی نے اس کو پسند کر لیا۔ میرے آقا مسجد اقصیٰ میں گئے، یہ سرکار کی معراج نہیں، یہ مسجد اقصیٰ کی معراج ہے۔ میرے آقا نبیوں کے امام بنے، نبیوں کو نماز پڑھائی، یہ میرے آقا کی معراج نہیں، یہ نبیوں رسولوں کی معراج ہے کہ میرے آقا ان کا امام بن گئے۔ میرے آقا حضور پہلے آسمان پہ گئے، یہ پہلے آسمان کی معراج ہے، میرے نبی دوسرے آسمان پہ گیا، یہ دوسرے آسمان کی معراج ہے، میرے نبی تیسرے آسمان پہ گیا، یہ تیسرے آسمان کی معراج ہے، میرے نبی چوتھے آسمان پہ گیا، یہ اس کی معراج ہے، میرے نبی ساتویں آسمان پہ گیا، یہ اس کی معراج ہے، میرے نبی سدرہ پہ گیا، یہ اس کی معراج ہے، میرے نبی عرش پہ گیا، یہ عرش کی معراج ہے۔ پھر سوال ذہن میں آتا ہے، سوال ذہن میں اٹھتا ہے، دل پوچھتا ہے نبی کی معراج کیا ہے؟ تو سنو آقا حضور کی معراج یہ ہے، آقا حضور نے رج کے رب کے جلوے دیکھے ہیں، رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ آقا کی معراج ہے کہ آقا حضور نے رب کے، بولو رب کے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے، سارے مل کے پڑھو اس رات دے تارے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، نوجوان بالخصوص سارے پڑھو، زبانیں ہلائیں۔ اس رات دے تارے دس دینے
غاراں وچ رونے والے نو غاراں وچ رونے والے نو مہمان بنا